صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اس کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ تشریف فرما رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ کم و بیش 53 سال کی عمر مبارک میں آپ نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی جب آپ اپنے یار غار اور یار مزار حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ قبیلہ عمرو بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چند دن قیام فرمایا، اور اس مقام پر سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ تھا مسجد کی بنیاد۔ آپ نے وہ جگہ پسند فرمائی اور وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، اور یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ اسی مسجد کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھنا عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد قباء، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر 14 دن یا 24 دن قیام فرمایا۔ اتنے دنوں میں مسجد قباء کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنو سالم کے یہاں پڑاؤ فرمایا اور وہاں اپنے پہلا جمعہ ادا فرمایا، اور وہاں پہ آج بھی مسجد جمعہ موجود ہے۔ جب قباء مسجد سے واپس آئیں، پیدل آ رہے ہوں، تو راستے میں رائٹ سائڈ پہ، دائیں سائڈ پہ جمعہ مسجد نظر آتی ہے، اور جب ادھر سے جائیں، حرم شریف سے جائیں، تو لیفٹ سائڈ پہ مسجد جمعہ ہے، اور تھوڑا سا آگے جائیں تو مسجد قباء ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہاں آ کر بھی آپ نے ابتدا ہی میں جو کام کیا، سب سے پہلے جو کام کیا، آپ نے ایک جگہ خریدی، زمین خریدی، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کے امام کوئی اور نہیں بلکہ خود امام الانبیاء محبوب خدا تھے۔ اس مسجد کا نام مسجد نبوی شریف ہے، جسے دنیا کی دوسری افضل مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور یہ ہمارے آقا کی مبارک سیرت کا کتنا پیارا پہلو ہے کہ ہجرت کے راستے میں جہاں جہاں پڑاؤ کر رہے ہیں وہاں مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ قباء میں تشریف لائے تو مسجد قباء کی بنیاد رکھ دی۔ قبیلہ بنو سلیم میں تشریف لائے تو پہلا جمعہ ادا فرمایا، اس مسجد کا نام مسجد جمعہ رکھ دیا۔ مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں بھی مسجد کی بنیاد رکھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مسجد کی کتنی اہمیت۔ یاد رکھیے، مسجد ہمارا بنیادی مرکز ہے۔ معاشرے کے حسن، ترقی، کامیابی، بہتری کی ابتدا بھی مسجد ہی سے ہوتی ہے، اور انتہا بھی مسجد ہی میں ہوتی ہے۔ اہل اسلام کا وہ شہر، وہ محلہ، وہ قصبہ، وہ گاؤں انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے جہاں مسجد موجود نہ ہو۔ یہ انبیاء کرام کا پیارا وصف ہے کہ یہ بلند رتبہ حضرات جہاں تشریف لے جاتے وہاں سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام کو اپنی رہائش کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی۔ جہاں جاتے تھے پہلے اپنا گھر نہیں بناتے تھے، پہلے مسجد بناتے تھے، بعد میں اپنی رہائش بناتے تھے۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اب ظاہر ہے تب یہ دنیا ویران تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل انپاپولیٹڈ، خالی دنیا تھی۔ صرف 2 ہی انسان تھے، آدم علیہ السلام تھے اور ان کی بیوی ہوا رحمۃ اللہ علیہا تھی۔ یہ مکان، کوٹھیاں، عالیشان محلات وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس ماحول میں آدم علیہ السلام کو یہاں اس زمین پر آ کر جس چیز کی فکر ہوئی وہ یہی مسجد تھی۔ آپ نے اس دنیا میں تشریف لا کر سب سے پہلے مسجد بنائی۔ آپ سری لنکا میں تشریف لائے تھے، اور وہاں جس پہاڑ پہ اترے تھے، آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے جس پہاڑ پہ، وہاں حاضری ہوئی ہے میری، ایڈمز پیک کہتے ہیں، اس پہ 4-5 گھنٹے لگتے ہیں چڑھنے میں۔ تو ہم پیدل چڑھ کے گئے تھے اس جگہ کی زیارت کی جہاں آدم علیہ السلام کا قدم لگا تھا۔ قدم کا نشان اب بھی موجود ہے، دنیا زیارت کے لیے جاتی ہے۔ تو سری لنکا میں جب وہاں تشریف لائے، وہاں سے پیدل چل کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور کعبہ تعمیر کیا۔ اسی طرح طوفان نوح کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دوبارہ تعمیر کی۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی بے آباد وادی میں چھوڑ گئے۔
پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہوا، کتنی قربانیاں پیش کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کا شرف حاصل کیا۔ مسجد اقصیٰ جہاں پیارے آقا معراج کے دولہا شب معراج تشریف لے کر گئے، انبیاء کو نماز پڑھائی، اس مبارک مسجد کی پہلی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی۔ آپ سفر پر تھے، ایک مقام پر آرام فرمایا، وہاں پر پہلی بار وحی آئی، لہذا آپ نے اسی مقام پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کا گھر کون سا ہے؟ فرمایا مسجد میرا گھر۔ یہ انبیاء کرام کا مبارک کردار۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کا جو اہم ترین بنیادی مرکز ہے وہ مسجد ہے۔ مسجد اسلام کی پہچان ہے، دین کی علامت ہے، اور ایک مسلم معاشرے کی عزت اور وقار کا بلند ترین مینار ہے۔ مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مسجد کو زمین کا سب سے بہترین حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ویسے ساری زمین اللہ پاک کی ہے، ساری زمین کا خالق، ساتوں آسمانوں کا خالق رب قدیر ہی ہے، مگر زمین کا وہ ٹکڑا جسے مسجد کے لیے خاص کر دیا گیا ہو، اس کی شان ہی نرالی ہو جاتی ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے فرمایا ای البقاء خیر، اے جبریل زمین کا کون سا حصہ بہتر ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی لا ادری یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا۔ فرمایا پھر اللہ کریم سے اس بارے میں سوال کرو، معلوم کرو کہ زمین کا کون سا حصہ بہتر ہے اور پسندیدہ ہے۔ یہ سنا تو بارگاہ الہی کے آداب کا خیال کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام رو پڑے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہمیں کہاں ہاتھ پہنچا دے کہ اللہ سے کچھ ہم پوچھیں، وہ جو چاہتا ہے ہمیں علم عطا فرماتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کچھ پوچھیں۔ رو پڑے جبرائیل علیہ السلام۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں گئے، کچھ دیر بعد واپس آ کر عرض کیا خیر البقاء المساجد و بیوت اللہ فی الارض، یا رسول اللہ زمین کا بہترین حصہ مساجد ہے، یہ زمین پر اللہ کے گھر ہے۔ حضور نے پھر پوچھا ای البقاء شر، اے جبرائیل زمین کا بدترین حصہ کون سا ہے؟ پھر حضرت جبرائیل آسمان پر گئے، کچھ دیر بعد واپس آئے، عرض کیا شر البقاء الاسواق، زمین کا بدترین حصہ بازار ہے۔ مفتی احمد یعقوب نعیمی اس مفہوم کی ایک حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں مسجدوں میں اکثر ذکر اللہ، نماز ہوتی ہے، جمعہ، خطبہ، جماعت، بیان وغیرہ، درس وغیرہ کے لیے حاضری ہوتی ہے، اور بازاروں میں اکثر جھوٹ، فریب، دھوکہ، غیبت وغیرہ طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے مسجدیں بہترین مقام ہے زمین کا، اور بازار یہ بدترین مقام۔ مسجد بنانا جس طرح انبیاء کی مبارک سنت ہے، ایسے ہی اولیاء کرام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، یہی انداز رہا ہے۔ اللہ کے ولی جہاں جاتے تھے وہاں مسجد تعمیر کیا کرتے تھے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آج ہمیں جو گلی گلی میں، جگہ جگہ، پوری دنیا میں مساجد نظر آتی ہیں، یہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام ہی کا فیضان ہے۔ ہمیں بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے، جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہم بھی کہیں نہ کہیں مسجد بنوا دیں، خود بنا لیں یا چلیں کسی سے بنوا دیں، چندہ کر کے ہی مسجد میں ہی حصہ ڈلوا دے لوگوں کا۔ اس طرح مساجد کے حوالے سے کچھ نہ کچھ لگے رہا کریں، تاکہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری بھی نجات کی صورت بن جائے، اور ہم مساجد کو آباد کرنے میں، مساجد کے انتظامات چلانے میں، ماہانہ اخراجات چلانے میں ہم کوشش کرتے رہا کریں۔ اور لوگوں سے، ہر بندے کے چند ایک جاننے والے ہوتے ہی ہیں سلام دعا والے، تو ایسوں کو بندہ ماہانہ ترغیب دلا کے کہ آپ مسجد میں کتنا حصہ ڈالیں گے۔ اور جو بھی کوئی ہمارا جاننے والا دوست، احباب، رشتہ دار، تو جو نیت کرے وہ ماہانہ لگوا لیں، ایک تو اگلے کا بھلا ہو جائے گا، اس کا اللہ کی راہ میں لگ جائے گا، اور ترغیب دلانے والے کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح مساجد کے لیے ہمیں مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا ہو جائے ثواب کا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔